الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب قدر کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں؟ اس رات کس طرح سے اس رات کو گزارنا چاہیے اور اس رات کی کیا فضیلت ہے، اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے مجھ پر دن میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر کیوں کہتے ہیں؟ لیلۃ القدر انتہائی برکت والی رات ہے۔ اس کو لیلۃ القدر اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں سال بھر کے احکام نافذ کیے جاتے ہیں اور فرشتوں کو سال بھر کے کاموں اور خدمات پر مامور کیا جاتا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس رات کی دیگر راتوں پر شرافت و قدر کے باعث اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، اور یہ بھی منقول ہے کہ چونکہ اس شب میں نیک اعمال مقبول ہوتے ہیں اور بارگاہ الہی میں ان کی قدر کی جاتی ہے، اس لیے اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ بخاری شریف میں ہے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے لیلۃ القدر میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ قیام کیا، یعنی نماز پڑھی، تو اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس مقدس رات کو ہرگز غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے۔ اس رات عبادت کرنے والے کو 1000 ماہ یعنی 83 سال 4 مہینے سے بھی زیادہ عبادت کا ثواب عطا کیا جاتا ہے، اور اس زیادہ کا علم اللہ پاک جانے اور اس کے بتائے سے اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جانے کہ کتنا ہے۔ اس رات میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اور فرشتے نازل ہوتے ہیں اور پھر عبادت کرنے والوں سے مصافحہ کرتے ہیں۔ اس مبارک شب قدر کا ایک لمحہ سلامتی ہی سلامتی ہے، ہر ایک لمحہ سلامتی ہی سلامتی ہے، اور یہ سلامتی صبح صادق تک برقرار رہتی ہے۔ یہ اللہ پاک کا خاص الخاص کرم ہے کہ یہ عظیم رات صرف اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے صدقے میں آپ کی امت کو عطا کی گئی ہے۔ اللہ پاک قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: بے شک ہم نے اس شب قدر میں اتارا اور تم نے کیا جانا؟ کیا شب قدر؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر۔ اس میں فرشتے اور جبرائیل اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے۔ وہ سلامتی ہے صبح چمکنے تک۔ مفسرین کرام سورۃ القدر کے ضمن میں فرماتے ہیں، اس رات میں اللہ پاک نے قرآن کریم لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل فرمایا، اور پھر تقریباً 23 برس کی مدت میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر اسے بتدریج نازل کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ پاک نے میری امت کو شب قدر عطا کی، اور یہ رات تم سے پہلے کسی امت کو عطا نہیں فرمائی۔ حضرت امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بنی اسرائیل کا ایک شخص ساری رات عبادت کرتا اور سارا دن جہاد میں مصروف رہتا تھا، اور اس طرح اس نے 1000 مہینے گزار دیے، تو اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائی، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر۔ ترجمہ کنز ایمان: شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر، یعنی شب قدر کا قیام اس عابد یعنی عبادت گزار کی 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ اور تفسیر عزیزی میں ہے، حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی علیہ اجمعین نے جب حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ کی عبادات و جہاد کا تذکرہ سنا تو انہیں حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ پر بڑا رشک آیا،
اور مصطفیٰ جانی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں تو بہت تھوڑی عمریں ملی ہیں، اس میں بھی کچھ عرصہ نیند میں گزرتا ہے، تو کچھ طلب معاش میں، کھانے پکانے میں اور دیگر امور دنیوی میں بھی کچھ وقت صرف ہو جاتا ہے۔ لہذا ہم تو حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ کی طرح عبادت کر ہی نہیں سکتے، یوں بنی اسرائیل ہم سے عبادت میں بڑھ جائیں گے۔ امت کے غمخوار آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر غمگین ہو گئے۔ اسی وقت حضرت جبریل امین علیہ السلام سورہ قدر لے کر حاضر ہوئے اور تسلی دی گئی کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رنجیدہ نہ ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ہم نے ہر سال میں ایک ایسی رات عنایت فرما دی کہ اگر وہ اس رات میں عبادت کریں گے تو حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ کی 1000 ماہ کی عبادت سے بھی بڑھ جائیں گے۔ تو ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ اس رات کو گزارنا ہمارے لیے کس قدر ضروری ہے اور عبادت کرنا اس رات میں کس قدر اہم ہے۔ اگر اس رات کو ہم نے غفلت میں گزار دیا تو ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال ہمیں یہ رات نصیب ہو یا نہ ہو۔ تو ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ اس رات کو عبادت کریں، اور ہمیں کچھ پتہ نہیں کہ یہ رات جو ہے کون سی رات شب قدر ہے، تو کوشش کریں کہ جتنی رمضان میں طاق رات ہیں اس رات عبادت کر کے گزاریں۔ ہو سکتا ہے کہ کسی ایک رات کی عبادت اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے اور وہ شب قدر والی رات ہو، تو کیا پتہ آپ کا بیڑا پار ہو جائے اور آپ کی قسمت جو ہے بدل جائے۔ تو اس رات کو غفلت میں ہرگز نہ گزاریں اور کوشش کریں کہ اس رات کو نفل نماز، درود شریف یا دیگر اوراد و وظائف کر کے یا قرآن کی تلاوت کر کے گزارا جائے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ اس رات کی اہمیت کو سمجھیں اور اس کی اہمیت کو دوسروں تک پہنچائیں۔